چنگیز خان، جن کا اصل نام تیموجن تھا، تقریباً 1162 میں منگولیا کے سخت اور سرد میدانوں میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن نہایت مشکل حالات میں گزرا۔ جب تیموجن ابھی کم عمر تھے تو ان کے والد، جو ایک چھوٹے قبیلے کے سردار تھے، دشمن قبیلے کے ہاتھوں زہر دے کر قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد ان کا قبیلہ ان کے خاندان کو تنہا چھوڑ گیا، اور تیموجن اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ شدید غربت اور بھوک کا شکار ہو گئے۔ وہ جنگلی جانوروں کا شکار کر کے اور جڑیں کھا کر زندہ رہے۔ کم عمری میں ہی تیموجن کو ایک مخالف قبیلے نے قید کر لیا اور غلام بنا لیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور موقع ملنے پر قید سے فرار ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کی شخصیت کو مضبوط بنایا۔ جوانی میں تیموجن نے آہستہ آہستہ اپنے گرد ایسے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا جو وفاداری اور قابلیت پر یقین رکھتے تھے، نہ کہ صرف خاندانی حیثیت پر۔ اس سوچ نے اسے دوسرے قبائلی سرداروں سے ممتاز کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تیموجن نے مختلف منگول قبائل کو شکست دے کر اتحاد کے ذریعے اپنے ساتھ ملا لیا۔ 1206 میں تمام بڑے منگول قبائل نے اسے اپنا حکمران تسلیم کر لیا اور اسے چنگیز خان کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے تمام کا حکمران۔ یہی لمحہ منگول سلطنت کے قیام کا آغاز تھا۔ چنگیز خان نے ایک ایسی فوج تیار کی جو اپنی مثال اب تھی۔ اس کی فوج گھڑ سوار تیر اندازوں پر مشتمل تھی جو تیزی سے حملہ کرنے اور فوراً پیچھے ہٹنے میں ماہر تھے۔ منگول فوج نظم و ضبط، تیز رفتار رابطے اور سخت قوانین کی وجہ سے ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی۔ دشمن پر حملے سے پہلے خوف پھیلانا ان کی حکمت عملی کا اہم حصہ تھا، جس کی وجہ سے کئی شہر بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ وسطی ایشیا میں خوارزم شاہی سلطنت کے ساتھ منگولوں کی جنگ نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جب خوارزم کے حکمران نے منگول سفیروں کو قتل کروایا تو چنگیز خان نے شدید رد عمل دیا۔ اس کے نتیجے میں کئی بڑے شہر تباہ ہوئے اور منگول سلطنت چین سے لے کر بحیرہ کیسپیئن تک پھیل گئی۔ اگرچہ یہ فتوحات انتہائی خونریز تھیں، لیکن چنگیز خان نے اپنے زیرنگی علاقوں میں مذہبی آزادی، تجارت کا تحفظ اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا۔ چنگیز خان 1227 میں ایک فوجی مہم کے دوران وفات پا گئے۔ ان کی موت کی اصل وجہ اور قبر کا مقام آج تک معلوم نہیں، لیکن ان کی سلطنت ان کی وفات کے بعد بھی پھیلتی رہی۔ ان کے بیٹوں اور پوتوں، خاص طور پر قبلئی خان نے سلطنت کو مزید وسعت دی۔ قبلئی خان نے چین پر مکمل قبضہ کر کے یوان خاندان کی بنیاد رکھی، جبکہ منگول فوجیں مشرقی یورپ اور بغداد تک پہنچ گئیں۔ اپنے عروج پر منگول سلطنت دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت بن چکی تھی، جو تقریباً 24 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس دور کو پیکس منگولیکا کہا جاتا ہے، جس میں شاہراہ ریشم کے ذریعے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت، علم اور ثقافت کا تبادلہ عروج پر تھا۔ تاجر، علماء اور سیاح نسبتاً محفوظ طریقے سے طویل سفر کر سکتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی، اندرونی اختلافات بڑھے اور بالآخر 14ویں صدی تک منگول سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ اس کے باوجود چنگیز خان کا اثر تاریخ پر ہمیشہ قائم رہا۔ چنگیز خان کو آج بھی ایک متنازع شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ انہیں ایک ظالم فاتح سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ انہیں ایک عظیم رہنما، قانون ساز اور قبائل کو متحد کرنے والا حکمران مانتے ہیں۔ لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ایک غریب اور تنہا لڑکے نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا اور ایک ایسی سلطنت قائم کی جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔